جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین، وعلیکم السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جیسے کہ آج کا ٹاپک آپ کے سامنے ہے، شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے حلال طریقے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس بات پر غور فکر کریں گے کہ علماء کرام اور مفتیان نظام پچھلے تقریباً 50-60 سالوں سے اس مسئلے پر آراء اور فتاوے کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی طرح فتاووں میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے۔ یعنی جو لوگ مارکیٹ کو جن علماء نے جیسا سمجھا اس حیثیت سے اس پر حکم لگاتے رہے، اس کے مختلف پہلوؤں پر مختلف احکام آتے رہے۔ وہ تو اب تاریخ کا ایک جز ہے پچھلے 50 سالوں میں، لیکن پچھلے 20 سالوں میں یہ ہوا ہے کہ تمام فتاوی کی روشنی میں اور انٹرنیشنل کوششوں کی بنیاد پر اب ایک شبہ اجماع کی شکل عالمی سطح پر ہو گئی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا حلال ہے، بشرطے کہ جو شریعہ اسٹینڈرڈ نمبر 21 بحرین سے شائع ہوا ہے کہ اوراق مالیہ اور شیئر، بونڈز اینڈ شیئر کی خرید و فروخت کے کیا اسلامی آداب و احکام ہیں، اگر اس کی رعایت کی جائے تو شیئر مارکیٹ میں حصہ لینا صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے۔ پچھلے دنوں عام ایسے ہوا کہ ایک بیان کے بعد مجھے کچھ لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ بھائی اسٹاک مارکیٹ تو سٹہ مارکیٹ ہے، آپ علماء کرام کیسے سٹہ بازی میں شرکت کی اجازت دیتے ہیں اور اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔ تو دراصل ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر مارکیٹ میں اور ہر بازار میں اچھے برے، ایماندار بے ایمان، صحیح اور غلط طریقے سے کرنے والے ہوتے ہیں۔ جس طرح کی تجارتوں میں حلال تجارت ہے، کچھ حرام ہے، کچھ مشبوہ ہے، ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کچھ گرے ایریاز بھی ہیں۔ اسی طرح اسٹاک مارکیٹ اور شیئر کی جو مارکیٹ ہے اس میں بھی ایسی ہی مکس صورتحال ہے، اور کسی بھی مارکیٹ میں اگر اچھے برے اور ہر قسم کی تجارت جاری ہے تو اس میں سے اس پر ایک عمومی حکم لگانا کسی عقل مندی کا ثبوت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو سوائے محرومی اور تجارت سے ہٹنے کے علاوہ اور کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا اس سلسلے میں جتنے بھی فتاوی ہیں، جہاں بھی دیکھیں گے آپ، اپنے اپنے تجربے اور معلومات کی بنیاد پر لوگوں نے دیے ہیں، لیکن جب سے شریعہ اسٹینڈرڈ آیا ہے 20-25 سال پہلے، اس میں باقاعدہ عالم اسلام کے موقر علماء کا، حضرت مفتی تقی صاحب حفظ اللہ کی زیر نگرانی وہ معیارات طے ہوئے ہیں اور اصول طے ہوئے ہیں کہ شیئر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا کمپنی کے حصص کی خرید فروخت فی نفسہ ہی جائز ہے یا نہیں۔ تو جس طرح ہم 2 آدمی مل کر پارٹنرشپ میں داخل ہوتے ہیں، تیسرا آدمی بھی پارٹنر بن سکتا ہے، چوتھا بھی بن سکتا ہے، اسی طرح سینکڑوں لوگ بھی پارٹنر بن سکتے ہیں، ہزاروں لوگ بھی پارٹنر بن سکتے ہیں، اور ایک پارٹنر، ایک حصے دار اپنا حصہ دوسرے حصے دار کو بھی بیچ سکتا ہے اور غیر حصے دار کو بھی بیچ سکتا ہے۔ تو اس عمومی جواز کی وجہ سے اور عمومی جواز کی شکل میں اسٹاک مارکیٹ میں وہ بڑی کمپنیز اور خاص کمپنیز جن کے شیئر برائے فروخت
فہرست میں آ جاتے ہیں اس کی خرید و فروخت پر اب تقریباً 99% اجماع ہو چکا ہے کہ اگر حلال کمپنی ہے یعنی حلال ایکٹیویٹیز ہیں جیسے ٹیلی فون کمپنی ہے, جیسے یوٹیلیٹی کمپنیز ہے, یا ہاؤس ہولڈ گڈس بنانے کی کمپنیز ہے, ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں, تو جو کمپنیز کا کام حلال ہے اس میں حصے داری بھی حلال ہے. یہ تو ایک بہت سمپل سا مسئلہ تھا. اور اس حصے داری کی یعنی شیئر خریدنے کی شکل اگر اسٹاک مارکیٹ یعنی شیئر کے بازار میں جا کے خریدنا ہو تو وہیں سے خریدا جائے گا. اور جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینکنگ اور ٹرانزیکشن اور ہر چیز الیکٹرانک ہو رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ بھی الیکٹرانک بن چکی ہے اور اچھی طرح آٹومیٹک بن چکی ہے. یعنی آپ الیکٹرانکلی اپنا اکاؤنٹ کھولیں اور کمپنیز کو دیکھ لیں, کمپنیز کی ایکٹیویٹیز کو معلوم کر لیں. سب معلومات جو ہے حکومتی قانون کی وجہ سے, اسٹاک مارکیٹ کی جو قوانین ہے اس کی وجہ سے ہر کمپنی کو اپنی تمام ایکٹیویٹیز اور تمام حسابات کی جانچ کیے ہوئے حسابات اور بزنس ایریا کی پوری تفصیل ہر سال شائع کرنی ہوتی ہے لازماً, اور اس میں یعنی آڈٹ بھی ہوتا ہے اور ویریفیکیشن بھی ہوتا ہے. لہذا جو معلومات مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں اس کی روشنی میں 3 چیزیں ہیں علماء کرام نے کہا ہے کہ اسے ہمیں خیال رکھنا ہوگا. شرائط ہیں, ان شرائط کا جب خیال رکھا جائے گا تو شیئر مارکیٹ میں حلال کمپنیز کی شیئر کی خرید فروخت جائز ہوگی. سب سے پہلے تو خرید و فروخت کی جو قوانین ہیں یعنی حصہ خریدنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی چیز خریدنا, یعنی شیئر خریدنا گویا ایک بزنس میں پارٹنرشپ کے 10,000 یا 1,00,000 حصوں میں سے ایک حصہ یا 100 حصہ خریدنا ہے. تو جیسے اور چیزیں خریدنا جائز ہے تو کسی کمپنی میں حلال ایکٹیویٹی والی کمپنی میں حلال بزنس والی کمپنی میں شیئر خریدنا بھی احل اللہ البیع وحرم الربا کے تحت جائز ہوگا. اور جیسے ہر چیز خریدی جاتی ہے تو اس کے پیسے دیے جاتے ہیں اور پیسے دے کر اس کو حاصل کیا جاتا ہے, اپنے اکاؤنٹ میں اس کی ڈیٹیل رکھی جاتی ہے. جب اکاؤنٹ میں آ جائے آپ ہمارے اور آپ کے تو ہی اس کی خرید فروخت ہوتی ہے. تو لہذا سب سے پہلے تو حلال ایکٹیویٹیز اور حلال تجارت کی ڈیفینیشن یعنی اس کو سمجھنا ہوگا. جیسے کہ حدیث شریف میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ حلال اور حرام تو بالکل کلیئر ہے. چنانچہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ خرید و فروخت کی جو احکام ہیں خرید کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال کر پھر اس کو بیچا جائے. یہ ایک پہلی شرط ہے کہ لا تبع ما لیس عندک. شیئر میں صبح لیا اور دوپہر بیچ دیا اور شام کو پھر سے خرید لیا, یہ ایکٹیویٹی شورٹ سیلنگ کہا جاتا ہے, یہ جائز نہیں ہے. سب سے پہلے تو خرید فروخت کی یہ حکم اس کا لحاظ رکھا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو کمپنیز ہیں جیسے کبھی چھوٹی کمپنی ہے, میڈیم سائز کمپنی ہے اور بہت بڑی کمپنیز بھی ہیں, تو اس سلسلے میں شرعی جو اس معیار طے ہوا ہے, یہ معیار نمبر 21 جو ہے وہ کافی لمبا ہے, اس کی پوری تفصیلات جاننے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ جائے گا. اور وہ معیار عربی میں انگریزی میں ہر زبان میں ملتا ہے. میں آپ کی خدمت میں وہ معیار بھی پیش کر دوں گا تاکہ ہدایہ کی طرح یعنی متن بائی متن اس میں کیا جائز ہے, کس فیلڈ میں کیا نہیں جائز ہے, وہ پوری ڈیٹیل ہے. لیکن اجمالاً میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ خرید و فروخت کے احکام کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کی تجارت کو پوری طرح دیکھنا ہوگا کہ ان کا مین بزنس یعنی ان کا مقصد تجارت اور تجارت کی جو فیلڈ ہے, جس چیز کو وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں, جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. جیسے سمپل مسئلہ ہے, ٹیلی فون کمپنیز ہیں جو آپ کو گفتگو کی سہولت دیتی ہیں. تو اگر ٹیلی فون کمپنی ہے اس کا شیئر اگر ہم خریدنا چاہیں تو
ٹیلی فون کی سروس پرووائڈ کرنا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ ایک جائز ایکٹیویٹی ہے. لیکن آج کل بڑی کمپنیز جو ہیں، جیسے ٹیلی فون کی جو بڑی کمپنیز ہیں، ان کے کچھ یعنی 1%، آدھا فیصد یا 2% کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں جو شاید جائز کے حدود میں نہیں آتی ہیں. تو فقہی جو قاعدہ ہے کہ یغتفر فی التابع ما لا یغتفر فی الاصل، یعنی اگر ایک کمپنی کی 100 ایکٹیویٹیز ہیں، 100 ایریاز ہیں بزنس کے، اس میں سے 60-70% یعنی مجموعی طور سے اگر وہ کمپنی حلال کام کرتی ہے تو اس کے شیئر خریدنا حلال ہوگا. لیکن اگر مجموعی طور سے اور مین طریقے سے وہ حرام کام کر رہی ہے تو اس کے شیئر خریدنا حرام ہوگا. یہ بالکل سمپل سا مسئلہ ہے. تو بجائے اس کے کہ حلال چیزوں کی لسٹ بنائی جائے، یہ کیا گیا ہے، علماء نے اجماع کے ذریعے یہ طے کیا ہے کہ کیا کیا حرام ایکٹیویٹیز ہیں. بہت سادہ ہے کہ وَقَدْ بَيَّنَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو حرام ہے وہ تو اللہ نے بہت واضح طریقے سے قرآن میں بیان کر دیا ہے. جیسے کھانے پینے میں حرام اشیاء ہیں، سور کا گوشت ہے، غیر مذبوحہ جانور کی ٹریڈ ہے. پھر اسی طرح شراب حرام ہے، اسی طرح سود حرام ہے، سودی کاروبار حرام ہے، بینکنگ اور انشورنس کا. اسی طرح یعنی جو شراب سے متعلقہ جتنے پروسیس ہے، پورا انگور نچوڑنے اور فروخت کرنے، اس کو سرو کرنے، یہ سب چیزیں حرام ہیں. تو جو حرام چیزیں شریعت میں حرام ہیں 7-8 چیزیں ہیں. تمباکو ہے، نشہ آور چیزیں ہیں، اور آرمامنٹ ہیں، ہتھیار ہیں، اور جنگ و جدل کے سامان، اور اس کے علاوہ جو ماحولیات کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں. تو 7 یا 8 چیزوں کی لسٹ ہم حرام ایکٹیویٹیز کی دے دیتے ہیں کہ اگر کوئی کمپنی ان حرام ایکٹیویٹیز میں نہ ملوث ہو تو اس کی شیئر کی خرید و فروخت جائز. چنانچہ ابھی بھی جیسے پچھلے ہی ہفتے میں نے ایک دبئی کی کمپنی کو سرٹیفائی کیا ہے، تو یہ جو شریعہ اسٹینڈرڈ ہے نمبر 21 ایوفی کا چھپا ہوا، اس کے تمام شرائط کو حرفاً حرف بحرف جو ہے یہ کمپنی جو ہے جب اس بات کا عہد کرتی ہیں کہ ہم ان کی تمام شرائط کو پورا کرتے ہیں، تو تب جا کے ان کو شریعہ سرٹیفکیٹ ملتی ہے کہ ہاں یہ کمپنی میں حلال ہے. تو حلال طریقے سے خریدنا، خریدے بغیر اپنے اکاؤنٹ میں آئے ہوئے اس کو سیل نہیں کرنا، اور مین حلال بزنس ہو. یہ تو 2 مثبت چیزیں ہوئی. تیسری چیز جو اسٹاک مارکیٹ میں اجماع کے ذریعے طے ہوا ہے کہ وہ ان کا نہ وہ سودی کاروبار مینلی کرتے ہوں، نہ سود دیتے ہوں، نہ لیتے ہوں. یہ اجمالاً ہے. لیکن آج کے دور میں کہنا کہ سود لینا نہ دینا، کوئی کمپنی اس سے پاک نہیں ہو سکتی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ برٹش زمانے ہی میں فتاویٰ میں یہ بات آئی تھی، جن کمپنیز میں کچھ حرام کام بھی ہوتا ہے، جیسے سود 1%، 2% ان کی سرمایہ کاری سود میں ہوتی ہے، یا وہ سود پہ پیسہ رکھتے ہیں، تو کیا ہم اس میں بالکلیہ انویسٹ اور اس کے شیئر نہیں خرید سکتے؟ تو یہ پچھلی صدی میں طے ہو چکا تھا کہ ہماری ذمہ داری 100% کی نہیں ہے. اگر ہم نے انکار اپنا پروٹیسٹ یعنی بورڈ آف ڈائریکٹر میں یا ووٹرز میں کر دیا ہے یا لکھ دیا ہے ہم نے ان کو خط، تو اگر مجموعی طور سے 70-80% اس کے کام حلال ہیں اور اس کی تمام انکم بھی حلال ہے، چند فیصد اگر اس میں حرام آ جاتا ہے تو وہ حرام سمجھ کے اگر اس کو نکال دیا جائے تو بقیہ انکم
حلال ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں کلینزنگ پروسیس. تو حلال طریقے سے شیئر خریدنا, حلال کمپنیز کے شیئر خریدنا, اور ان کمپنیز میں حرام معاملات بہت زیادہ نہ ہو. تو کیا کم اور زیادہ کی جو معیار ہے اس پر کچھ نمبر بھی دینا پڑے گا کہ کتنا فیصد ہو کتنا نہیں. تو علماء نے مختلف چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث شریف کی روشنی میں جو ایک وراثت کے سلسلے میں حدیث آتی ہے, آپ سب کو معلوم ہوگا کہ الثلث والثلث کثیر, یعنی کثرت اور قلت جو ہے اس کا فیصلہ 50% اور 49% سے نہیں ہوگا, صرف 50 اور 51, 59 اور 51% سے نہیں ہوگا, بلکہ ایک دوسری حدیث کی روشنی میں الثلث کثیر, اگر کسی کمپنی کے انکم یا ان کا انویسٹمنٹ 33% سے زیادہ حرام ہو تو وہ کمپنی اس میں اس کے شیئر خریدنا منع ہو. تو یہ تین بیسک اور بہت ہی بنیادی اصول ہیں شیئر مارکیٹ میں, جو کہ سارے سے اصول ہیں ہر چیز کے خرید و فروخت میں ہم لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں. لیکن چونکہ عالمی سطح پر ہزاروں کمپنیز ہیں جو دنیا میں بزنس کرتی رہتی ہیں, خود ہندوستان میں تقریباً 3,500 کمپنیز ہیں جو لسٹڈ ہیں اسٹاک مارکیٹ میں. 2 اسٹاک مارکیٹ ہیں, بمبئی اسٹاک ایکسچینج اور نیشنل اسٹاک ایکسچینج, اور کچھ اور بھی اسٹاک ایکسچینج ہیں دوسری چیزوں کا. کمپنیز کے حصص اور اس کے شیئر کے خریدنے کے لیے تو دو مارکیٹ پلیسز ہیں, بمبئی اور دوسری جگہوں پر دہلی میں بھی ہیں, اور وہ کوئی فزیکل اور بلڈنگ کا نام نہیں ہے, بلکہ الیکٹرانکلی کمپیوٹر کے ذریعے آپ اس میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں, کمپنیز کے نام دیکھتے ہیں, ان کے شیئر کی پرائس دیکھتے ہیں اور خریدتے ہیں. تو لہذا یہ 3 اصول اگر ہمارے سامنے رہیں گے تو فی الجملہ مجموعی طور سے اسٹاک مارکیٹ میں حلال کمپنیز کا خریدنا, حلال طریقے سے خریدنا اور حلال طریقے سے اس کو فروخت کرنا 2 مقاصد سے جائز ہے. یا تو اس کو شیئر لے کے رکھ لیں اور اس شیئر کی جو سالانہ انکم ہے, یعنی سالانہ جو نفع تقسیم ہوتا ہے وہ نفع آپ لے لیں, یا وہ نفع نہ لیں بلکہ اسی جو نفع آئے اسی سے پھر مزید شیئر خرید لیں. اور شیئر خرید و فروخت کرنا جیسے اور چیزوں کا ہوتا ہے, تو چاہے شیئر خرید کے رکھ لیں یا شیئر کو آج خریدا اور کل بیچ دیا, کل خریدا اور پرسوں بیچ دیا, اس طریقے سے مختلف اوقات میں اس کو خرید و فروخت کے ذریعے جو نفع حاصل ہوتا ہے, جیسے اور چیزوں میں خرید و فروخت اور ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ نفع حاصل کرنا. تو اسٹاک مارکیٹ میں شیئر خریدنے کے دونوں مقاصد ہو سکتے ہیں, اور دونوں مقاصد سے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں. اور ان 3 اصولوں کے بیسک سمجھنے کے بعد اور بقیہ اور ڈیٹیل جو ہے یجوز ولا یجوز کی پوری تفصیل شریعہ اسٹینڈرڈ نمبر 21 میں ہے, عربی میں اس کو آپ کے سامنے بھیج دوں گا. بہت ہی آسان زبان میں وہ آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گی. اس کی اور اگر کوئی چیز مجھ سے رہ گئی ہو, لیکن میں اصل آگے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان مسائل کے لیے اب جیسے کہ اگر میں یاد کروں کہ تقریباً آج سے 25 سال پہلے بعض میرے چھوٹے بھائی حضرات اسٹاک مارکیٹ اور شیئر مارکیٹ اخبارات میں دیکھ کر ان کو نالج لگی اور انہوں نے اپنی قسمت آزمائی کرنے کی کوشش کی, لیکن یعنی ایک ماہر تاجر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے خسارہ اٹھایا. اور جو لوگ اس میں مستقل لگے رہتے ہیں, لانگ ٹرم یعنی کئی سالوں کا تجربہ ان کا ہوتا ہے, وہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو جیسے نفع نقصان ہر چیز میں ہوتا ہے, اس میں بھی نفع نقصان ہوتا ہے, لیکن کیونکہ اتنی زیادہ کمپنیز ہیں اور ان کی اتنی زیادہ حسابات ہیں, اتنی زیادہ معلومات ہیں, ان کی اینول رپورٹ کو پڑھنا اور ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے, یہ اب انفرادی کام نہیں رہ گیا ہے.
خوش قسمتی سے اس کے لیے بڑے بڑے ماہرین کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، اور ان خدمات سے کیا یہ ہوتا ہے کہ مثلا 24 گھنٹے وہ ان تمام کمپنیز کی تمام معلومات اور اتار چڑھاؤ کو کمپیوٹر اسکرین پر نظر رکھتے ہیں، اور کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے ان کے اتار چڑھاؤ، پرائز کے اتار چڑھاؤ، ان کے قرضوں کا، ان کے ایکٹیویٹیز کا، ان کے حسابات کا سب اتار چڑھاؤ کمپیوٹر میں ہر وقت فیڈ ہوتا رہتا ہے اور سامنے نظر آتا ہے۔ تو کچھ آٹومیٹکلی کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے، کچھ مینولی دیکھا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے ایک لسٹ بنائی جاتی ہے کہ مثلا بمبئی اسٹاک ایکسچینج کی 3,500 کمپنیز میں سے اجمالاً 950 کمپنیز ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ صحیح اور حلال کاموں میں لگی ہیں اور صحیح و حلال کام کرتی ہیں، اور ان کی فی الجملہ کوئی معتبر حصہ حرام میں نہیں ہے۔ تو گویا کسی بھی ملک کا یا کسی بھی ملک کی مجموعی کمپنیز کا 1/3 یا اس سے تھوڑا سا کم، 25% ایکٹیویٹیز اور ان کی تجارتیں اور ان کے حسابات اور سب چیزیں خاص طور سے بالکل حلال کے دائرے میں آتے ہیں، اور عالمی طور سے جو معیار طے ہو چکا ہے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے اور ڈی انویسٹ کرنے کا، خرید و فروخت کا، اس میں آتے ہیں۔ تو اس کے لیے مثلا پہلے بمبئی اسٹاک ایکسچینج نے بھی شریعہ انڈیکس لانچ کیا تھا۔ ان کی ویب سائٹ پر ان کی تمام کمپنیز میں سے کچھ مختصر کمپنیز کی لسٹ چھپتی تھی کہ یہ کمپنیز جو ہیں ہمارے پروفیشنل لوگوں نے دیکھ کر یہ سرٹیفائی کیا ہے کہ وہ یہ ان میں انویسٹمنٹ حلال ہے، حلال طریقے سے خریدیے، حلال طریقے سے بیچیے، اور چاہے اس کو رکھ کے اس کے نفع میں شریک رہیے یا اس کو یعنی اس کی اتار چڑھاؤ کے بعد بیچ کر اس سے فائدہ اٹھائیے یا اپنے نقصانات کو کم کیجیے۔ یہ انڈیکس بمبئی اسٹاک ایکسچینج میں بھی ملتا ہے، اور ہوا یہ کہ نیو یارک کی ایک کمپنی نے بمبئی اسٹاک ایکسچینج کو خرید لیا، تو انہوں نے اپنا جو نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کا شریعہ انڈیکس تھا اس کو یہاں بھی نافذ کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں SNP، 2 حرف ہے، ایس اور اینڈ اور پی، SNP شریعہ انڈیکس۔ تو SNP شریعہ انڈیکس کے ضمن میں اور بھی کئی انڈیکس ہیں، جیسے ڈاؤ جون DOWGON ڈاؤ جون اسلامک انڈیکس، جس میں حضرت مفتی تقی حفظہ اللہ اور بڑے بڑے علماء نے آج سے 20 سے 25 سال پہلے اور ابھی بھی مسلسل اس کی جو معیارات ہیں اس کی نگرانی رکھتے ہیں، اور ہر سال سرٹیفائی کر کے ان کو عام لوگوں کے لیے میسر کرتے ہیں۔ اب تک یہ جو شریعہ کمپلائنٹ یا شریعہ انڈیکس، لندن کے اسٹاک ایکسچینج میں بھی شریعہ انڈیکس ہے، وہ اس کے لیے بھی کچھ پروفیشنل کام کرتے ہیں۔ تو دنیا کے تمام اسٹاک ایکسچینجز میں، بنگلہ دیش سے لے کر ملیشیا سے لے کر نیو یارک تک، جاپان تک، سب اسٹاک ایکسچینج میں اب ایک لسٹ ملتی ہے جو پروفیشنل لوگ بناتے ہیں، اور نگرانی اور حساب کتاب کی جانچ کرنے کے بعد یہ جو ایوفی کا شریعہ اسٹینڈرڈ ہے اس کو اپلائی کرنے کے بعد وہ لسٹ چھاپ کرتے ہیں، اور وہ لسٹ فروخت ہوتی ہے۔ لیکن پچھلے 2-3 سالوں سے اللہ کا شکر ہے کہ وہ لسٹ جو ہے اب عام طور سے فری ملنے لگی۔ اس سے پہلے سینکڑوں لوگ محنت کرتے تھے، سمجھتے تھے، ادھر ادھر سے خود ہی ریسرچ کر کے اس پر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اب ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، اور ایک فری ایپ موبائل پر ہر جگہ ملتا ہے، اس کا نام ہے اسلامک لی۔ اسلامک لفظ تو ہمیں معلوم ہے، ly.com، islamicly.com۔ اگر دیکھیں تو وہ فری میں آپ کو تمام کمپنیز کی لسٹ دیتے ہیں، چاہے ایپ میں چاہے ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں کہ یہ کمپنیز
علماء سے تصدیق شدہ ہے کہ یہ اس میں انویسٹمنٹ حلال ہے. اس میں سعودی عرب کے بہت مشہور شیخ محمد علی الغری اور خلیج کے ایک اور شیخ ہیں نذیر حماد، اور سب کم سے کم 3 یا 4 علماء کا نام ہے جن کی نگرانی میں یہ انڈیکس تیار ہوا. اسی طرح یہاں بنگلور میں بھی کچھ کمپنیز ہیں جو مسلسل کمپنیز کی معلومات رکھتی ہیں اور وہ ان انڈیکس والوں کو سپلائی کرتے ہیں. اور یہ جو فری ایپ ہے اور فری ویب سائٹ ہے اس کے تقریباً 1.5 لاکھ لوگ سبسکرائبر ہیں. یعنی 1.5 لاکھ لوگ دنیا میں مسلمان ایسے ہیں جو اس کی خدمات دیکھ کر اور حلال و حرام کمپنیز میں فیصلہ کر کے اس میں شیئر خریدتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ شیئر مارکیٹ میں اپنا پیسہ لگانا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آسانی اس طرح پیدا کر دی ہے. کچھ خاص فیسلٹیز اور ہیں جو وہ کچھ بالمعاوضہ بھی دیتے ہیں. لیکن مجھے خوشی ہے کہ خلیج سے بہت سے لوگ جو لوگ وہاں کماتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ میں انویسٹ کریں. جیسے قطر میں نے وزٹ کیا تھا تو قطر میں ہندوستانی مسلمانوں کا گروپ ہے، دبئی میں گروپ ہے، سعودی عرب میں گروپ ہے جو چاہے لوکل اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں یا گلوبل یعنی عالمی یا ہندوستانی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں اور اس میں کمانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سلسلے میں ایک اور معیار دبئی اسٹاک ایکسچینج سے چھپا ہے جس کا نام ہے کہ شیئر کی خرید و فروخت کے اسلامی احکام و آداب، عربی اور انگریزی میں ہے. وہ اسی جو IOC کا جو شریعہ اسٹینڈرڈ ہے اسی کو اور آسان زبان میں عام لوگوں کے لیے انہوں نے نشر کیا. اسٹاک مارکیٹ میں داخل ہونے کے، خرید کے، فروخت کے جو احکام اور آداب ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. چنانچہ آج کل مفتیان کرام جو لوگ تخصص رکھتے ہیں اور جو علماء اسلامی فائنانس میں تعلیم یافتہ ہیں وہ ان تمام انڈیکسز سے اچھی طرح واقف ہیں اور ان تمام معیارات کا جو عالمی ایگریمنٹ ہے، عالمی جو اجماع میں کہوں گا شبہ اجماع ہے کہ اس طریقے پر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا سا کچھ ملیشیا میں اور کچھ ممالک میں جیسے کہ علماء کرام میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ تقوی اور شدت کی طرف جاتا ہے، کچھ لوگ کچھ معاملات میں متساہل ہوتے ہیں یا تسہیل پسند ہوتے ہیں. تو بعض معاملات میں بعض کمپنیز کے سلسلے میں تھوڑے بہت اختلافات مشرق اور مغرب اور خلیج میں ہیں جو کہ نیچرل ہیں. مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے، مختلف طریقے سے حساب کرنے کی وجہ سے وہ مختلف نتائج پر پہنچتے ہیں اور کبھی کبھی کافی مشکل سوالات کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے کہ ایک شریعہ انڈیکس میں ایک کمپنی داخل ہے اور دوسرے شریعہ انڈیکس میں وہ خارج ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ حساب کتاب کے مختلف طریقوں کو نگاہ میں رکھنے کی وجہ سے. مثلاً یعنی ایک تہائی جو جیسے میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی والثلث کثیر کہ 1/3 پیسہ یعنی کمپنی کی پوری مالیت کا 1/3 وہ سود پر انویسٹ نہ کیے ہوں، یہ ایک معیار ہے. تو 1/3 جو ہے یا تو ان کا حساب کس طرح کیا جائے گا، مارکیٹ ویلیو پر یا ان کی ایشو کی پرائس پر یا خرید کی پرائس پر. تو 2-3 اکاؤنٹنگ کے ذریعے ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑا سا چند کمپنیز کے سلسلے میں اختلاف ہو جاتا ہے. آخری چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر کسی کمپنی میں کوئی چیز چند فیصد حرام ایکٹیویٹیز ہیں، حرام انکم ہے، تو آج کل کے حساب کے قانون سے اور گورنمنٹ اور اسٹاک ایکسچینج کے قانون سے اس کا بیان کرنا، اس انکم کا بیان کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. چنانچہ جو لوگ حساب کتاب جانتے ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ سالانہ حساب سے وہ فیصد نکال لیتے ہیں اور اس کے لیے بھی
سے یہ ایپ اور یہ جو ماہر لوگ ہیں وہ سالانہ حساب کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس سال اس کمپنی کے اتنے فیصد انکم جو ہے حرام تھی، جس کو انٹرسٹ کی انکم سمجھ کے، جیسے ہم اگر ہمارے بینک اکاؤنٹ میں انٹرسٹ آ جاتا ہے تو ہم انٹرسٹ کو بلا نیت ثواب تصدق کر دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، اسی طرح حرام جو انکم آ جاتی ہے ان عالمی کمپنیز کے شیئر خریدنے میں، اس کو صدقہ کرنا یا دے دینا ضروری ہے، لیکن اس فگر کو سمجھنا اور معلوم کرنا ایک مشکل کام ہے، لہذا بہت ہی ماہر اکاؤنٹنٹ لوگوں کی مدد لی جاتی ہے، اور ہر مہینے یا ہر سال جو ہے اس کو کہتے ہیں کلینزنگ اماؤنٹ، یعنی جو مشبوہ یا حرام انکم آ گئی ہے اس کو کس طرح خیراتی کاموں میں لگا دیا جائے اور خود کبھی نہ استعمال کیا جائے، کلینزنگ اماؤنٹ، اس پر بھی ایک یعنی اس کا بھی ماہانہ حساب ہوتا ہے، ہر کمپنی کی مجموعی انکم، مجموعی ایکٹیویٹیز، مجموعی پروفٹ اور مجموعی حرام ایکٹیویٹیز کی لسٹ جو ہے وہ انفارمیشن کمپنی جو اسٹاک مارکیٹ میں جو معلومات دی جاتی ہیں ان کمپنیز کے ذریعے یہ معلومات ملتی ہیں مارکیٹ میں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بغیر جانے بوجھے بغیر علم کے سود کھا رہے ہوں، کیونکہ یہ معلومات موجود ہیں اور معلوم کی جا سکتی ہیں، بلکہ بعض انڈیکس والے تو شیئر ہولڈرز کو یہ بتا بھی دیتے ہیں کہ اس سال ہماری انکم اتنی تھی، لہذا آپ خیال کر کے خود ہی یہ بلا نیت ثواب سود اور حرام انکم کو دے دیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں، ایک تو حلال طریقے سے خریدنا اور بیچنا، دوسرا حلال کمپنی کی تجارت، اور مجموعی طور سے اس کے ساتھ اکثر ایکٹیویٹیز 70-75% یا وہ جو ہے وہ حلال ایریا میں ہو، چند فیصد اگر کوئی حرام ہے تو اس کو معلوم کر کے اس کی انکم کو دے دیا جائے۔ تیسرا یہ ان کے اوپر نہ قرضہ ہو بینکوں کا 30-35% سے زیادہ، نہ وہ خود اپنے پیسے 35% سے زیادہ انٹرسٹ والے اکاؤنٹ میں رکھتے ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس بہت سارا کیش ہے اور انہوں نے بینکوں میں جمع کر کے اس کا سود کھا رہے ہوں۔ تو یہ سب معلومات اکاؤنٹ سے مل جاتی ہے۔ پھر بھی ان سب چیزوں کا خیال رکھنے کے باوجود اگر چند فیصد، وہ میں چند فیصد جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، آپ کو میں اس کا نمبر بھی بتا دوں گا، کہ وہ چند فیصد اگر حرام انکم آ جاتی ہے جس کو بعد میں سمجھ لیا جاتا ہے اکاؤنٹ سے، تو اس کو دے دینا ضروری ہے۔ تو چند فیصد کا مطلب یہ ہے کہ ایوفی کا جو شرعی معیار ہے وہ کہتے ہیں کہ 5% سے زیادہ نہ ہو، یعنی اگر کسی بھی کمپنی کی حرام نفع یا انکم 5% سے زیادہ ہے تو اس کمپنی کا شیئر نہ لیں، اور جیسے ہی وہ اس شرط کو کہ نہ اتریں اس کمپنی کا شیئر بیک کیا جائے۔ لیکن ہندوستان میں ماشاءاللہ جس کمپنی کے ساتھ میں ممبئی میں کام کرتا ہوں، جو بمبئی اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ بھی کام کرتے تھے، انہوں نے معیار اور کم رکھا ہے، یعنی 3% سے بھی زیادہ ہو تو وہ کمپنی جو ہے غیر شرعی ہو جاتی ہے، یعنی کسی بھی کمپنی کا اگر 3% انکم بھی سالانہ حرام ہے تو وہ کمپنی میں شیئر رکھنا اور بیچنا جائز نہیں ہے۔ پہلی فرصت میں اس کی مالیت لیتے ہوئے اس کمپنی کا شیئر بیچ دینا چاہیے۔ تو یہ 4 یا 5 چیزیں ہیں جن کا خیال رکھتے ہوئے، اور کچھ اور آداب اور چیزیں بھی ہیں جو فنڈ مینیجر یا جو لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، خرید فروخت کا کام کرتے ہیں۔ میں اس وقت بھیونڈی میں ہوں، ممبئی کے قریب، یہاں چند نوجوان بھی مسلسل مجھ سے ربط میں رہتے ہیں کہ فلاں کمپنی ہے، فلاں میں ہم نے حصہ ڈالا ہے، اس کا یہ چیزیں ہیں، ذرا اس کو بتا دیجئے اور کیا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ تو یعنی جس طرح لوگ مسئلے مسائل نماز روزے کی پوچھتے ہیں، اب جو نئی نسل ہے، ڈیجیٹل اور اسمارٹ فون والی نسل جو ہے، وہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی انویسٹ کرتے ہیں، اور وہ مسائل صبح شام ہر روز نئے قسم کے
سوالات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہم علماء کرام کو اگر ان سوالات کا سامنا ہے تو ہمیں اس کو سمجھنا اور سیکھنا ہے، اور اس کے لیے جو بھی مطالعے کی چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کروں گا. اور اس آج کے بیان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ذہن میں ایک عمومی شکل آ جائے، اور عمومی جو اس سلسلے میں عالمی اتفاق رائے پایا جاتا ہے شبہ اجماع کا، وہ آپ کے سامنے آ جائے. اس کی موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی، اور کچھ مزید تفصیلات ہیں جو کہ آپ کلاس روم میں یا خود اسٹڈی کر کے اس کو انشاءاللہ العزیز پوری طرح ماسٹر کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں جو بھی چھوٹے موٹے مختلف فتاوی آپ کی نظر سے گزریں گے، اگر اردو میں ہی آپ گوگل میں سرچ کریں اسٹاک ایکسچینج یا اسٹاک مارکیٹ، تو آپ کو مختلف فتاوی کی ایک بھیڑ نظر آئے گی جو مختلف اوقات میں بہت سے لوگوں نے دیے ہیں. لیکن یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، اور اب عالمی طور سے دنیا کے بڑے بڑے علماء نے مل کر حضرت مفتی تقی حفظہ اللہ کی زیر نگرانی ان چیزوں پر اتفاق کر لیا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں اگر ہمیں شیئر کو خریدنا اور بیچنا ہے، جو کہ وہ ایسا ہے جیسے شراکت کرنا ہے عالمی مارکیٹ میں، تو اسلام اور مسلمانوں کے حلال پیسوں کو بھی حلالی طریقے سے انویسٹ کرنے کی جو شکلیں ہو سکتی تھی شریعت کے قوانین کی روشنی میں، اور یہ جو حدیث میں نے سنائی آپ کو کہ ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ. آپ کو اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے کہ شبہات اور گرے ایریا، جو ایریا جہاں شبہ آ جائے وہ چھوڑ دیں. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، حدیث شریف ہے دوسری. تو ان نبوی تعلیمات کی روشنی میں اور فقہا کی جو خرید و فروخت کی جو فقہا نے قاعدے قانون بنائے ہیں، فقہ البیوع جسے کہا جاتا ہے، کتاب البیوع ہر فقہ کی کتاب میں ہے، ان تمام چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے آج شیئر مارکیٹ میں حصہ لینا اور اس میں تجارت کرنا جائز قرار دیا گیا ہے. اور اگر دوسرے لوگ یا دوسری کمپنیز یا دوسری قوموں کے لوگ اس میں حرام طریقے سے کرتے ہیں یا حرام کمپنیز ہیں، تو ہم حرام سے بچتے ہوئے جب حلال کریں گے تو ہم اپنے ایکشن کے ذمہ دار ہیں. مارکیٹ میں اگر کوئی چیز اور کسی چھت کے تحت کچھ حرام کام ہو رہے ہوں تو ہم لازماً اس میں شریک نہیں سمجھے جانے چاہیے اور نہ شریک ہیں. اس طرح کہ ہم ایک غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں تو کیا ہم یعنی غیر دارالاسلام میں رہنے سے کیا ہم غیر دارالاسلام کی ہر چیز کے ذمہ دار ہیں؟ نہیں، ہم اپنے اعمال اور اپنے ایکشن کے ذمہ دار ہیں، اور جو چیز ہمارے قابو اور اس سے باہر ہے وہاں پر ہم جتنا شریعت کے جو حدود ہیں اس کی رعایت کرتے ہوئے ہم حصہ بھی لے سکتے ہیں، اور شریعت نے جہاں منع کر دیا ہے اس سے ہم بچتے ہوئے بچ بھی سکتے ہیں. تو شیئر مارکیٹ میں جو کہ ایک خاص مارکیٹ ہے، یعنی جیسے کہ دو حضرات دکانداری اور چھوٹی چھوٹی تجارتوں میں شرکت کرتے ہیں، تو بڑی اور عالمی تجارتوں میں شرکت کرنے کی جو مواقع ہیں ان مواقع کو مسلمانوں کے لیے فقہی قواعد اور اصول کی روشنی میں جو اصول عالمی طور سے طے ہو گئے ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے. اس کی پوری تفصیلات اردو اور عربی میں بہت اچھی طرح مل جاتی ہیں، اور ہماری سہولت کے لیے ایپ، ویب سائٹ اور لسٹ خود بمبئی میں ایک اور اسٹاک مارکیٹ کے بڑے اچھے صاحب ہیں، ان کا اس کووڈ کے بعد انتقال ہو گیا، لیکن وہ اپنے پرچے میں اسلامی تجارت پرچے میں بھی ان کمپنیز کی لسٹ چھاپ دیتے تھے. لیکن اب عالمی طور سے ایک ایپ اور ویب سائٹ ہے جہاں آپ فری ان تمام کمپنیز کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں، عالمی بھی اور ہندوستان کی بھی، جہاں سے کہ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کن کمپنیز میں جائز ہیں، کن کمپنیز میں ناجائز ہے، تو ایوفی کے شریعہ اسٹینڈرڈ کے مطابق. یہ ایک ڈائنامک صورتحال ہوتی ہے جو ہر مہینے جیسے جیسے کمپنیز کے حساب آتے رہتے ہیں ویسے ویسے
कंपनीज इन एंड आउट इन शरिया इंडेक्स में कभी हैं कभी निकल जाती हैं, और तो फिर उसके शेयर्स को बेचने के भी कुछ शरई अहकाम हैं, कुछ आदाब हैं, कुछ उसूल हैं कि बगैर नुकसान उठाए हुए चंद हफ्तों में या महीने में, या अगर कोई आप बहुत ही गैर मामूली हालात हैं तो कुछ दिनों के बाद नुकसान से बचते हुए अपना असल सरमाया ले सकते हैं। उन जो कंपनी पहले हलाल थी और अब हराम दायरे में आ गई हैं, जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, फ़इन तुब्तुम फलकुम रुऊसु अमवालिकुम ला तज़लिमुना वला तुज़लमून। अगर तुमने तौबा कर लिया है फासिद मामलात से, जो कि सूद के कॉन्टेक्स्ट में कुरान करीम में है, तो अपना रासुल माल निकाल लो, न तुम जुल्म करो, न तुम पर जुल्म किया जाए। तो स्टॉक मार्केट में भी इन्हीं आयात और कुरान की आयात और अहादीस की रोशनी में ये सब उसूल आलमी तौर से तय हो चुके हैं। इसमें इनफरादी मुफ्ती हजरात की राय अलग हो सकती है उनकी अपनी मालूमात के लिहाज से, चनाचा आप जब वेबसाइट पे देखेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मिलेगा, जैसे नोट के सिलसिले में 50 साल तक कन्फ्यूजन रहा है, लेकिन अब तकरीबन इत्तेफाक पाया जाता है तमाम उलमाए इस्लाम में कि नोट जो है वो ज़कातेबल है और वो ज़र की तरह है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और उसके जो हलाल हराम की के हदूद हैं वो भी आलमी तौर से इजमा के ज़रिए तय हो चुके हैं। इस मुख्तसर यानी ओवरव्यू जैसे कह सकते हैं कि इस मुख्तसर पेशकश के बाद मैं चाहूँगा कि आपको मैं सवाल जवाब का मौका दूँ। अगर कोई चीज़ नहीं मालूम है तो उसकी शायद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सका हूँ, इसलिए कोई चीज़ क्लियर ना होगी तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन अगर चाहेंगे तो मैं उसकी भी पूरी तशरीह कर दूँगा। और सबसे आसान ये है कि अगर आप चाहते हैं समझना तो आजकल ऐसे ऐप मोबाइल में मिलते हैं जिससे आप जैसे यानी क्या कहते हैं उसको, यानी मॉक, अंग्रेजी में तो कहते हैं मॉक, यानी सीखने के लिए आप थोड़ी देर के लिए एक ख्याली दुनिया में हिस्सा की खरीद और फरोख्त कर सकते हैं। यानी इसको डेमो स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। आप कहीं भी ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें खरीद और फरोख्त करने की कोशिश करें, वो आपको उसी तरह करेगा जैसे रियल वर्ल्ड में होता है, लेकिन उसमें आपको कोई पैसा न लगेगा, ना आप कोई चीज़ लूज करेंगे। तो एक तरीका और भी है इसको समझने सीखने का, खुद एक डेमो अकाउंट खोल लें किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से, और डेमो अकाउंट यानी फर्जी खरीद फरोख्त करके देखें कि कैसे होता है। और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वो रियल वर्ल्ड में जो कुछ होता है हकीकी दुनिया में उसी की तरह आपको वो सिखा भी देगा। इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज के सिलसिले में भी बाज़ एप्लीकेशन मिलते हैं जिसमें हम गोया सीख सकते हैं। समझने के लिए ये अकाउंट खोला जा सकता है। जब भी मेरे पास या मुझे भी किसी चीज़ का जवाब देना होता है तो जब तक मैं वो चीज़ खुद ना कर लूँ मैं उस पर राय ज़नी से परहेज़ करता हूँ, और हमें सबको राय ज़नी से परहेज़ करना चाहिए जब तक कि इंसान ने खुद उस चीज़ को मुशाहिदा या अमली को ना देखा हो। सिर्फ अल्फाज से बयान करने और गैर मुकम्मल मालूमात की बुनियाद पर फतवा देना या राय ज़ाहिर करना ये गैर मुख्तार रवैया है। अल्लाह ताला हमें सही बात सुनने समझने और मालूमात करने की तौफीक इनायत फरमाए, और सही रहनुमाई खुद भी हासिल करने और दूसरों को भी सही गाइड करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं सवालात के लिए अपने आप को पेश करता हूँ। जी मुफ्ती जाकिर साहब। आपकी माइक बंद है। ये आनंद के हैं अबू ज़र और हाफिज़ुल कलाम साहब, इसका के साथी हैं। इनका सवाल ये है कि करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट जायज़ है या नहीं, यानी डिजिटल करेंसी और दूसरे ममालिक की करेंसी।
इनमें इन्वेस्टमेंट जायज है या नहीं? एक सवाल ये है। सवाल तो बहुत अहम है और जरूरी, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं उन्नीस के हिस्से के खरीदो फरोख्त, वो है एक ही गंभीर और फैला हुआ मौजू है। स्टॉक एक्सचेंज में जो करेंसी का कारोबार होता है उस पर किताबुल सर्फ और किताबुल बुयू के बाबुल सर्फ जो है उसकी रोशनी में पूरा 1 घंटा और लगेगा, लिहाजा मैं उस तरफ जाने से परहेज करूँगा। आपका माइक बंद है मुफ्ती साहब, आपका माइक बंद हो गया वापस जी। क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग जायज है? इसका जवाब देने के लिए पूरा 1 घंटा और लगेगा इसलिए मैं इस वक्त सिर्फ कंपनी के हिस्सा के सिलसिले में बात करूंगा, और फॉरेक्स जो है वो एक अलहदा मौजू है। करेंसी की खरीद और फरोख्त जो है, जैसे कि हमने फ़िक़्ह हिदायत में पढ़ा है, किताब सर्फ जो है करेंसी जो है उसके अहकाम अलग हैं चीज़ों की खरीद फरोख्त और हिस्सा की खरीद फरोख्त से, उसके लिए अलग वक्त चाहिए होगा, लिहाजा उसको आइंदा के लिए रखें। एक जामताड़ा के हैं इफ्ता के साथी इकराम हसन साहब, उनका सवाल ये है कि मार्केट में किस तरह पता चलेगा कि 33% से ज़्यादा हराम है या उससे कम हराम है, और कंपनी ज़्यादातर तो गैर मुस्लिमों की है, तो हराम और हलाल का पता कैसे लगेगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल अगर हम किसी भी कंपनी का सालाना हिसाब देख लें और किसी अकाउंटेंट की मदद से उसको पढ़ने की कोशिश भी कर सकते हैं, ये अकाउंट जो हैं अगर चाहें तो अरबी में भी मिल सकते हैं, अरब ममालिक के कंपनीज के। हिंदुस्तान में और सारी दुनिया के तो अकाउंट सब अंग्रेज़ी में हैं, तो उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें ये होता है कि जो कैश बैंकों में डिपॉजिट किया जाता है, यानी हिसाब किताब में जो सालाना हिसाब कानूनन उनको सबमिट करना होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई करने के बाद, उसमें ये सब बताना पड़ता है कि हमारे पास कितनी मशीनरी है, कितनी बिल्डिंग है, कितने पैसे हैं और वो पैसे कहाँ रखे हैं और कि उससे क्या इनकम आ रही है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर इसी को कहते हैं हिसाब, यानी कितने असासे हैं और क्या एक्टिविटीज़ हैं और वो असासे कहाँ है और उससे क्या इनकम होती है, ये कानूनन हर कंपनी को हर साल जमा करना होता है। तो साल के मुख्तलिफ हिस्सों में कंपनी जो है अपना सालाना हिसाब प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करके स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल करते हैं। जो कंपनी अपना हिसाब नहीं दाखिल करेगी उस पर काफ़ी जुर्माना होता है, और अगर तो चंद साल नहीं दाखिल किए तो उनको स्टॉक मार्केट से निकाल दिया जाता है। तो लिहाजा ये समझ लें कि ये कानूनन हर कंपनी को पूरी मालूमात मालहू माले के साथ देना ज़रूरी है, और उनके छपे हुए अकाउंट से ही ये मालूमात मिलती हैं। थोड़ा सा यानी हम तक पहुंचने में कुछ महीनों की ताख़ीर हो जाती है, क्योंकि 8-9 महीने पहले की तारीख के अकाउंट होते हैं, तो सिर्फ आम सार्फिन के लिए ये मुश्किल है कि उनको तकरीबन 8-9 महीने के बाद ये पता लगता है कि कितना पिछले साल के अकाउंट में कितना हराम था, कितना हमको देना है। लेकिन उनके जो करंट प्राइसेस होती हैं कंपनीज की जो लिस्टेड होती हैं, उससे अगर वो 33% से कम और ज़्यादा जो हो जाता है वो फ़ौरन मालूम हो जाता है, क्योंकि सब स्टॉक एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर पर लिस्टेड हैं वो चीज़ें। आप चाहें तो खुद भी चेक कर सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर। तो 33% वाला जो हिसाब है फौरन मालूम हो जाता है, लेकिन हराम इनकम का हिसाब जो है वो चंद महीनों के बाद मालूम है। ये जयपुर में जामिया ही से हैं, इफ्ता के साथ थे आतिफ शिबली साहब, इनका सवाल ये है कि बिटकॉइन और इसी तरह के क्रिप्टो करेंसी में खरीद और फरोख्त जायज़ है या नहीं? जी, ये भी उसी से ताल्लुक़ है जो फॉरेक्स एक्सचेंज की बात हो रही थी। इससे पहले जो सवाल था फॉरेक्स का, असल में
آج کل نوجوانوں میں فوریکس یعنی فورن ایکسچینج، ڈالر اور پاؤنڈ اور یورو اور دوسرے کرنسیز کی خرید فروخت اور یہ کرپٹو جو ہے، یہ دونوں ہی ٹاپک ایسے ہیں جس پر مستقل 1 گھنٹے کی بات چیت کرنے کی ضرورت ہوگی. اس سلسلے میں ہاں یا نہیں کا کوئی جواب نہیں دیا. جی السلام علیکم. محمد ابرار خان. جی آپ نے جیسا کہ عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ جس طریقے پہ فتاوی میں اتار چڑھاؤ جو رہا ہے شیئر مارکیٹ کے سلسلے میں، شیئر مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ کہ اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، اصول و ضوابط جیسی کمپنیاں ہیں ویسی فتوے آتے کہ علماء کو جیسی معلومات ہوئی. جامعۃ الہدایہ میں بھی 1996 میں ایک سیمینار ہوا تھا اکیڈمی کا، اس میں شیئرز کی خرید و فروخت ایک موضوع تھا، اس میں تجاویز طے ہوئی تھی. لیکن میرا عرض کرنا یہ ہے کہ جس طریقے پہ یہ اصول و ضوابط طے ہوئے ہیں شیئرز مارکیٹ کے سلسلے میں علماء نے طے کیے، تو علماء کو فتویٰ لگانے کے لیے یا کمپنیوں میں کون سی کمپنی حلال کاروبار کر رہی ہے تو کمپنیوں کے شیئرز کی اور حصص کی طریقہ کار سے پوری واقفیت بھی ضروری ہوگی، تبھی وہ حکم لگا سکیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افتاء کے طلباء ہوں یا اساتذہ ہوں، ان کو بیدار مغزی کے ساتھ جو بھی نئی کمپنیاں ہیں یا پرانی کمپنیاں ہیں ان سے مکمل واقفیت رکھنا ضروری ہوگا، تبھی فتویٰ حکم لگانا آسان ہوگا. تو ایسا طریقہ کار مدارس میں رہے کہ جو کمپنیوں کی جو صورتحال ہے اس سے واقف کرایا جاتا رہے. اور جو ایک سوال جو آ رہا ہے کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی کا، تو اس میں تو اکیڈمی کا اس جو سوال نامہ آیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کا جو سیمینار ہے اس میں پورا ایک موضوع رکھا گیا. آپ نے فرمایا کہ مستقل ایک موضوع ہے یہ. جی میں کئی سالوں سے کوشش کر رہا تھا کہ فقہ اکیڈمی والے اس کو ایجنڈے پہ لائیں اور آپ کی بات. سوال کا میں بہت آسان حل کرتا ہوں کہ جس طرح ہم طبی مسائل میں علماء ڈاکٹر سے معلومات لے کر طبی مسائل میں فتویٰ دیتے ہیں، اسی طرح اسٹاک مارکیٹ کے مسائل جو ماہرین 24 گھنٹہ مارکیٹ کو نظر میں رکھتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے اور اپنے اکاؤنٹس کے ذریعے، ان کی مدد سے بہت آسان ہو گیا. جیسے کہ میں نے عرض کیا، جیسے کمپیوٹر جو ہے ہمارے لیے ایک ایسا وسیلہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے بہت سرعت کے ساتھ معلومات دنیا کی لے لیتے ہیں. تو اسی طرح اب ہمیں ڈائریکٹلی ہر کمپنی کی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصول جب طے ہو گئے، جیسا کہ آپ کے سیمینار میں طے ہو گیا تھا 33% کا اور 3% یا 5% کا حرام کا، اور کیا چیزیں حرام کی لسٹ ہے، حرام ایکٹیویٹیز کی لسٹ جب طے ہو گئی ہے تو علماء کو صرف اصول بتانے کی ضرورت ہے. اس کو کہاں کس جگہ امپلیمنٹ کرنا ہے یہ ماہرین اور کمپیوٹر کے ایکسپرٹ کا کام ہے. لیکن آج کل ان دونوں کو ملا کر مثلا بمبئی اسٹاک ایکسچینج، S&P ایکسچینج، MSCI، FTSE، دنیا کے جتنے اسٹاک ایکسچینج ہیں، تمام اسٹاک ایکسچینج والے حضرات یہ کرتے ہیں کہ اپنے لسٹ کو معتبر بنانے کے لیے 5 سے 7 علماء اپنے بورڈ پر رکھتے ہیں، جن کی خدمت میں مسلسل یہ معلومات پیش کی جاتی رہتی ہیں اور ان کی نگرانی میں وہ حلال و حرام کی لسٹ جو ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے. چنانچہ میں لندن میں جس کمپنی میں تھا یہ انویسٹمنٹ کی، تو ہر 2 مہینے پر 1 مہینے پر ہماری میٹنگ ہوتی تھی، اور اس میٹنگ سے پہلے ہر ماہ ہمارے پاس ایک خاص کمپنی کی رپورٹ جو ہے ہمارے سامنے آ جاتی تھی. میٹنگ سے پہلے ہمیں معلومات سب مہیا کر دی جاتی تھی تاکہ میٹنگ میں ہم یس اور نو اور جو جن چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلے کے لیے جتنی ضروری معلومات ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتی تھی. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ 4 یا 5 چیزیں ہیں، انہیں کو دیکھنا ہے. جو 33% کا انویسٹمنٹ اور حرام انکم اور ایکٹیویٹیز. تو مثلا جیسے اگر کوئی نئی کمپنی آئی لسٹڈ ہوئی، جیسے اگر آپ کو مثال دوں کہ ہندوستان میں ریلوے میں ہم سفر کرتے ہیں تو ریلوے کی جو کیٹرنگ سروس ہے اس کو حکومت ہند نے پبلک کو سیل کر دیا. یعنی کھانے پینے کی جو سروس پرووائڈ ہوتی ہے ہندوستان میں، وہ کمپنی
ہندوستان کی حکومت نے بیچ دیا ہے عامت الناس کو. میں نے بھی اس میں کوشش کی تھی کچھ شیئر خریدنے کی, میں فارنر ہونے کی وجہ سے نہیں خرید سکا. تو جب وہ اس کو آفر کرتے ہیں تو اس کی پوری معلومات بھی دیتے ہیں اور اس کا پچھلے چند سالوں کا حساب بھی پیش کرتے ہیں, تاکہ جو لوگ اس میں حصہ لیں یا خرید فروخت کریں وہ پوری معلومات کے ساتھ کریں. انشاءاللہ عزیز, آج کی دنیا میں معلومات کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے گی. معلومات تو پروفیشنل کے ذریعے خود بخود کمرشل طریقے سے ماہرین ہمارے سامنے خود ہی پیش کرتے ہیں. صرف ہمیں اصول بتانے کی ضرورت ہے اور اصول کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے, جو اصول شریعہ اسٹینڈرڈ کے اندر بہت اچھی طرح اور فقہ اکیڈمی کے فیصلوں میں بھی اچھی طرح موجود ہے. یہ حضرت کے ساتھی ہیں محمد عمران ولد حافظ اسرار صاحب, پرتاپ گڑھی, حال مقیم بمبئی. ان کا سوال ہے کہ شیئرز اور بانڈز پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے اور طریقہ ادائیگی کیا ہے؟ جی, تو مختصراً جو میں نے حضرت مفتی تقی صاحب سے سنا ہے اور سمجھا ہے, 2 حکم ہیں زکوٰۃ کے. آپ حضرات علماء ہیں اس لیے آسانی سے سمجھ لیں گے کہ اگر شیئر جو ہے خرید کے فروخت کرنا روزانہ یا مستقل شیئر کو خرید فروخت کر کے اس کی قیمتوں میں فرق سے نفع کمانا مقصود ہے, تو شیئر کی مجموعی مالیت پر زکوٰۃ واجب ہوگی. جیسے عروض التجارہ میں جو سامان تجارت ہے تو گویا شیئر جو ہے اس سامان تجارت کے حکم میں ہوگا. اگر شیئر خرید فروخت ایک مسلسل کام ہے تو اس کے پوری مجموعی مالیت پہ ہوگا. جو بھی مارکیٹ میں اس کی مجموعی مالیت ہوگی اس کو سمجھا جائے گا کہ آپ اتنے کے مالک ہیں اور اس کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ دیں گے. لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ جو لوگ, جیسے یہ ریلوے کا جو شیئر آیا تھا, بہت سے لوگوں نے کیٹرنگ کا جو شیئر لے کے رکھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں سالانہ نفع جو آتا ہے وہ نفع کی امید میں 5%, 10%, 15% بھی نفع آتا ہے, ڈیویڈنڈ کہتے ہیں اسے. اس کے لیے اگر شیئر رکھ دیا جاتا ہے اور مسلسل سال 2 سال کچھ دنوں تک رکھا رہ جائے اس کی انکم کے لیے, تو اس کی انکم پر زکوٰۃ ہے, اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ ہمارا حنفی اسٹینڈرڈ یعنی کلاسیکل اوپینین ہے. فیضان صاحب ہیں سہارنپوری, وہ کچھ خود براہ راست سوال کرنا چاہتے ہیں. فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ آپ نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جب ہم شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں, ایک غالباً انٹراڈے کہلاتا ہے اور ایک ڈیلیوری. جی, انٹراڈے جو ہے وہ سیم ڈے خرید و فروخت کا ہوتا ہے. جب ہم کوئی شیئر خریدتے ہیں تو وہ کچھ دیر کے بعد میں ہمارا جو ڈیمیٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں شو کر جاتا ہے کہ آپ نے فلاں کمپنی کے اتنے شیئر خریدے اور آپ کو وہ شیئر مل گئے, ہمارے اکاؤنٹ میں وہ آ جاتا ہے. جو ہمارا ڈیمیٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں شو کرتا ہے وہ. اور اس کا جو اماؤنٹ کٹنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ تھوڑا بعد میں ہوتا ہے, جو غالباً اگلے دن جو ہمارے اکاؤنٹ میں وہ شو ہوتا ہے کہ آپ نے یہ خریدے تھے. تو کیا سیم ڈے اسی دن ہم جب ہمارے اکاؤنٹ میں وہ شیئر شو ہو گئے تو ان کو فروخت نہیں کر سکتے اسی دن؟ جی, یہ مسئلہ بہت ہی گمبھیر ہے اور آتا ہے. اس سلسلے میں دونوں رائے پائی جاتی ہیں. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, کچھ حضرات نہیں ہیں. لیکن اب آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی قیمت جو ہے ضروری نہیں کہ ہم آج ہی دے دیں, کل بھی دے سکتے ہیں. تو چونکہ بیع معجل جائز ہے چیزوں کی, اسی طرح اس میں بھی بیع معجل کی جو لوگ قائل ہیں وہ کہیں گے کہ انٹراڈے بھی ہو جاتی ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو گئے. اگر کریڈٹ نہیں ہوا ہے تو صرف سیٹلمنٹ کہتے ہیں, بغیر کریڈٹ کیے ہوئے اگر اس کو سیل کر دیا جائے تو وہ آف سیٹنگ کہتے ہیں, سیٹلمنٹ آف سیٹنگ کہتے ہیں اس کو. تو وہ
इंट्राडे में नाजायज होगी, लेकिन अगर आपके अकाउंट में आ गया है तो गोया आप उसके मालिक हो गए हैं और आपको मालिकाना तसर्रुफात हासिल हैं। पैसा कटने में चंद घंटों की या एक दिन की जो देर होती है वो एक इंतजामी मामला है। पैसा तो वो आपके अकाउंट से यानी क्या कहते हैं उसको लॉक हो जाता है। अगर आप वापस लेना चाहें तो पैसा आप वापस नहीं ले सकते, है ना, चाहे वो। तो लिहाजा कुछ लोग यानी माइनॉरिटी हैं जो कहते हैं कि इंट्राडे भी इस तरह जायज है। जज़ाकल्लाह। जी, अब कोई सवाल तो नहीं? नहीं है जी, बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हज़रत, मेरा एक सवाल ये है कि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि किसी कंपनी के शेयर ख़रीदते हैं तो वो कंपनी शरिया है, लेकिन बाद में वो शरिया इंडेक्स से निकल जाती है। अब जी, तो इसमें पॉलिसी यानी इसके सिलसिले में कुछ पॉलिसीज जो है वो शरिया बोर्ड यानी उलमा की जो बोर्ड होता है वो तय करता है। मसलन हिंदुस्तान का मैं बता सकता हूँ और दूसरे ममालिक को भी बता सकता हूँ। हिंदुस्तान में जो हमने टाटा म्यूचुअल फंड को तय रखा है और हमारा जो उसूल है कि जब कोई देश में तो एक अंदर आप उसको बेच, ये एक मुद्दत तो कुछ लोगों ने टीओ के दिन होते हैं ना, 1 या 2 दिन, तो 35 दिन की उन्होंने मोहलत मांगी तो इसलिए तो इंतजाम मामला है, ये पॉलिसी मैटर है, इसमें कोई हलाल नहीं है। उसमें उसूल ये है कि अगर फौरन उसको बेचा जाए तो घाटा होगा तो ना बेचा जाए, लेकिन जब आपका रासुल माल निकल सकता हो तो जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द उसके शेयर को बेच दिया जाए। लेकिन अगर रासुल माल भी ना निकलने का खतरा हो तो अरब के उलमा जो है कई महीने की गुंजाइश देते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। तो कहते हैं कि जब तक कि उसकी रासुल माल ना निकल सके उस वक्त तक चंद महीने इंतजार किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हिंदुस्तान में हम उसको 35 दिन से ज्यादा इजाजत नहीं देते। ये साकिब नदवी साहब हैं कानपुर के। नदवी साहब, आप सवाल कर लीजिए अपना। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने नोट के बारे में ये बात कही, अर्ज की कि उलमा का नोट के सिलसिले में तकरीबन 40-50 साल तक के इख्तिलाफ रहा, इत्तिफाक ना हो सका, काफ़ी अरसे के बाद इत्तिफाक हुआ। और अब मार्केट में बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी वगैरह आ रही हैं और इस सिलसिले में बेशुमार तरीके से और कई लोग जो है इस बारे में, बल्कि अक्सर जो उलमा का तबका है और जो बड़े हजरात हैं वो भी इस बारे में, इस करेंसी के जायज़ और नाजायज़ होने में बहुत ज़्यादा इज्तिनाब करते हैं, राय नहीं देते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस सिलसिले में राय देने में वही 40-50 साल का वक्त लग जाए और जो हमारा जो इस्लाम है, मजहब है और उलमा हजरात जो हैं वो ज़माने की और वक्त की क़ियादत करने से पीछे रह जाएं। तो इसके सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे, अर्ज़ करेंगे? अर्ज़ कर दिया कि तकरीबन 4 साल से मैं फ़िक़्ह एकेडमी के एजेंडे पर ये लाने की कोशिश कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश होंगे कि वो एजेंडे पे आ गए और अगली मीटिंग में फ़िक़्ह एकेडमी में यहाँ इंशाअल्लाह उस पर कुछ फैसला होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंटरनेशनल फ़िक़्ह एकेडमी जो जद्दा में है उन्होंने भी इस पर रिसर्च और बहस मुकम्मल कर ली है और अभी पिछले महीने लंदन में इस पर सेमिनार हुआ था। तो सेक्रेटरी जनरल ने सबको बताया कि अनकरीब इज्तिमाई करारदाद फ़िक़्ह एकेडमी की तरफ से इस पर आने वाली है। तो इंटरनेशनल फ़िक़्ह एकेडमी की करारदाद भी पक रही है, यानी तैयार हो रही है एक मुकाबला, और हिंदुस्तान में भी इंशाल्लाह वो एजेंडे पर है। और आप आज के ज़माने में अब वो 50 साल जो है 5 साल में महदूद हो जानी चाहिए। 5 साल में अगर हम फैसला नहीं कर सकते तो ये हमारी अपनी
کوتاہی ہوگی، لیکن انشاءاللہ العزیز آپ یقین رکھیں پر ضرور فیصلہ آئے گا ایک اجماعی اور عمومی، اور جو حضرات منع کرتے ہیں وہ شفقتاً للامہ شاید منع کرتے ہیں، یعنی اس میں یہ چونکہ نیا مسئلہ ہے، اس میں شریعت کی کوئی بہت ہی کلیئر گائیڈ لائنس نہیں ہیں، لہذا اس میں اختلاف رائے جو ہے وہ نیچرل ہے، وہ ہوتا ہے ہوگا، اور جس کو جس عالم کی رائے پر اطمینان ہو اس پہ عمل کر لے، جیسے اور چیزوں میں ہم اپنے معتبر علماء کی رائے پر عمل کرتے ہیں، لہذا اس معاملے میں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ عالم اسلام بہت پیچھے رہ جائے گا۔ خود دبئی میں اس پر سلسلے میں کافی پیش رفت ہے، دبئی حکومت بھی اس پر آگے بڑھنا چاہ رہی ہے، اور عالم اسلام میں اس پر کافی غور و فکر ہو رہا ہے، جلدی کوئی نہ کوئی قرارداد آ رہی ہے۔ مفتی صاحب اس میں ایک بات اور ہم پوچھنا چاہتے ہیں، ایڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ایسا کیوں حالیہ دہائیوں میں دیکھنے کو ملا کہ علماء حضرات خاص طور سے مدارس سے جو پڑھتے ہیں طلب ایسے یا ان کے مسائل سے واقفیت رکھنے میں کیوں پیچھے رہ رہے ہیں؟ اس کا اصل سبب کیا طلباء خود ہیں یا مدارس کا نصاب ہے یا کوئی اور وجہ؟ اس سلسلے میں میں کوئی رائے نہیں دے سکتا، چونکہ میں کچھ 40 سال سے باہر ہوں، اور اس سلسلے میں رائے دینے سے پرہیز کروں گا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اور مقامی لوگ زیادہ جانتے ہیں، تو اگر آپ اور ہم نے اس کو محسوس کر لیا ہے تو انشاءاللہ العزیز جب ہمیں اپنے اس کمی کا احساس ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز آگے بڑھنے میں آج کے زمانے میں کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے مواقع کھلے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ جی چلیے، بہت بہتر ہے، الحمدللہ۔ ہم بہت مشکور ہیں مفتی برکت اللہ صاحب دامن برکاتہم کے کہ وہ ہمارے شعبہ افتاء میں آن لائن تشریف لائے اور ہم کو اپنی علمی کاوشوں سے اور اپنے علم سے ہم کو فیضیاب ہونے کا اور ہمارے تمام ساتھیوں کو موقع عنایت فرمایا۔ اب آپ سے مشورتاً یہ بات عرض ہے کہ اب کیا گنجائش ہے آپ کے پروگرام کے لحاظ سے کہ کس دن پروگرام رکھا جائے؟ آئندہ کا پروگرام عید کے بعد رکھا جائے یا عید سے قبل رکھا جائے؟ عید کے بعد ذرا میں مختلف ہندوستان میں مسلسل میں سفر میں ہوں، تو جیسے کہ آج بھی میں معذرت خواہ ہوں کہ میں پوری معلومات آپ کو اسکرین پر نہیں دکھا سکا۔ ساری معلومات اسکرین پر ملتی ہیں، انگریزی میں ہیں اور عربی میں ہیں، اردو میں بنانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سفر کی وجہ سے نہیں کر سکا۔ دیر یا بدیر انشاءاللہ میں آپ کو جلد یا بدیر آپ کو وہ معلومات سب اردو میں بھی فراہم کر دوں گا۔ لہذا اگر رکھیں 20 جولائی کے بعد میں 21 کو لندن پہنچوں گا، اس کے بعد والے کسی ہفتے میں انشاءاللہ اگلا بہتر ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ ہم آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ 21 کے بعد ہوگی انشاءاللہ۔ جی، اور میں انشاءاللہ اس وقت تک بنا لوں گا اور پوری ڈیٹیل آپ کو میوچول فنڈ ہے، جنرل فنڈ اور ٹاٹا ملا کے، کیونکہ وہ میری سرٹیفکیٹ سے آتا ہے تو میں تقریباً 20 سال سے اس سے واقف ہوں اور اس کے ہر چیز سے ہر سال اور ہر 3 مہینے پر اس کی رپورٹ میرے سامنے آتی ہے۔ جی بہتر۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے ہمارے طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے بھی، مولانا عارف صاحب کا وہ کھل گیا ہے مائک، اس کو بند کر دیں، گفتگو سننے میں ڈسٹربینس ہو رہا ہے۔ کوئی ساتھی چلے ہیں؟ جی ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ جب آپ لندن تشریف لے جائیں گے تو اس وقت ہم کو ایک پروگرام کو ڈیفائن کرنے کا، پروگرام کو مرتب کرنے کا موقع ملے گا آپ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے ذریعے، تو اس میں وقت کون سا مناسب ہوگا آپ کے لیے تاکہ ہمارے طلباء بھی ذہن کے اوپر تیار رہیں؟ دن کا تعین نہیں کر رہے ہم، جو وہاں کا جو 5.5 گھنٹے کا یا 5 گھنٹے کا جو ڈفرینس ہے ہندوستان سے، جی وہ بہت فرق ہے۔ فجر وہاں آج کل بہت
ارلی 4-5 بجے ہوتی ہے صبح، پھر اس کے بعد 9 بجے تک آرام کرنے کا وہاں کا ٹائم ہے، جو کہ یہاں آپ کے ظہر کا ہے. تو گویا آپ کے یہاں کے ظہر سے لے کر آپ کی عشاء تک کوئی بھی وقت آپ طے کر لیں. دین میں اپنی مصروفیات کے لحاظ سے بتاؤں گے کون سے دن خالی ہیں، لیکن ہندوستان کے ظہر سے پہلے مشکل ہے. جی ٹھیک ہے. اگر تو ہمارے تمام شرکا کر سکتا ہوں، یعنی بات جیسے پروگرام کر کے پھر میں